کہانی ہے ایک ایسی محبت کی جو محبت نہیں، ایک سازش تھی۔ ایسا نکاح جو نکاح نہیں، ایک خونی معاہدہ تھا۔ ایسی دلہن جو انسان نہیں تھی۔ سن 1940 پنجاب کا ایک ویران گاؤں، جہاں ایک نیک پرہیزگار خاندان کی بربادی کی داستان لکھی گئی۔ خون، چیخیں اور جادو کا ایسا طوفان جس نے سب کچھ نگل لیا۔ وہ آئی تھی نکاح کے بہانے، مگر اصل مقصد کچھ اور تھا۔ یہ جانیں گے ہم اس کا کیا مقصد تھا اور وہ کیوں اس خاندان کو برباد کرتی ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری وتھ یاسین۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد یاسین اور میں آپ کو لے چلوں گا ایسی کہانیوں کی سفر پر جسے سننے سے ہی روح کانپ جاتی ہے۔ جن، بھوت، سایہ، ڈائن اور وہ سب کچھ جو انسانی سمجھ سے پرے ہے۔ اگر آپ کو ہارر اسٹوری پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں صرف کہانی نہیں بلکہ اصلی ڈر بھی ملتا ہے۔ چلتے ہیں اس راز کی طرف جہاں ہر سانس کے ساتھ ایک نیا ڈر چھپا ہے، لیکن یہاں ڈرنا منع ہے۔ سن 1940 پنجاب کا ایک ویران گاؤں۔ یہ کہانی پاکستان بننے سے پہلے کی پنجاب کے ایک پسماندہ گاؤں بنوروال کی ہے۔ ایک خاموش سناٹے میں لپٹا گاؤں، جہاں شام ہوتے ہی درختوں پر کالے کوے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ دروازے اندر سے بند کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ایک شریف محنتی گھرانہ آباد تھا، حاجی برکت علی کا گھرانہ، جو اپنے ایمان، نماز اور تقوی کے لیے پورے علاقے میں جانا جاتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اس کا سب سے بڑا بیٹا اکرم سنجیدہ کھیتوں کا ماہر تھا۔ جاوید درمیانہ عمر یعنی کہ دوسرا بیٹا، شوخ مزاج لیکن ماں کا لاڈلا۔ منصور سب سے چھوٹا، ابھی اسکول جاتا تھا۔ عائشہ ایک معصوم، خاموش، تابع لڑکی جو ہر وقت تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھتی رہتی تھی۔ ماں زبیدہ بی بی پرہیزگار اور صاحب کشف عورت تھی۔ باپ حاجی برکت علی، گاؤں کا معتبر، مسجد کے قریب رہنے والا۔ یہ خاندان خوشحال تھا جب تک وہ نہیں آئی ایک انوکھی ملاقات۔ ایک دن جاوید اپنے دوستوں کے ساتھ قریب گاؤں کی منڈی گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ لمبے کالے بال، دودھ جیسا سفید گورا رنگ اور آنکھوں میں سرخی کا عجیب عکس۔ اس کا نام تھا روبینہ۔ اس نے جاوید کو دیکھا اور ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں کب سے دیکھ رہی ہوں، تم بہت نیک ہو۔ جاوید حیران رہ گیا۔ ملاقات چند لمحوں کی تھی، مگر واپسی پر اس کے دل و دماغ پر صرف روبینہ چھائی ہوئی تھی۔ اگلے ہی ہفتے وہ لڑکی خود جاوید کے گھر آئی۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا، میں یتیم ہوں اور جاوید سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ ماں کو عجیب لگا، یہ لڑکی اتنی جلدی نکاح کہہ رہی ہے، مگر جاوید بضد تھا۔ باپ کو بھی بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ نکاح ہو گیا۔ روبینہ اب جاوید کی بیوی بن کر گھر میں آ گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن چند دنوں میں زبیدہ بی بی نے کچھ عجیب چیزیں محسوس کرنا شروع کیں، جو کہ جاوید کی والدہ تھیں۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، زبیدہ بی بی کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا روبینہ چھت کے بیچ میں کھڑی ہے، بغیر سیڑھی، بغیر سہارے، ہوا میں اڑ رہی تھی۔ زبیدہ کی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں۔ اگلے دن اس نے بیٹے اکرم سے کہا، بیٹا تیری بھابھی کچھ ٹھیک نہیں لگتی، میں نے اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی نور دیکھا ہے، کالا اور بھیانک سا۔ ایک دن منصور نے اپنی بھابھی کو چھت پر اکیلے دیکھا۔ وہ چھپ کر دیکھنے لگا۔
اچانک روبینہ نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور وہ دیوار پر الٹی چڑھنے لگی جیسے مکڑی چلتی ہے۔ منصور ڈر کر نیچے آ گیا اور سب کو کچھ نہ بتایا، صرف بہن عائشہ کو۔ عائشہ خاموش رہی، لیکن اس رات اس نے روز سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ دن بعد اکرم کھیتوں میں اچانک بے ہوش ہو گیا، جو کہ بڑا بیٹا تھا۔ سب لوگ اسے اٹھا کر لائے۔ اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی مگر سانسیں بند۔ ڈاکٹر نے کہا دل کا دورہ پڑا ہے اس کو، لیکن ماں نے کہا یہ روبینہ کا کام ہے، میں جانتی ہوں یہ لڑکی کچھ اور ہے۔ باپ نے جھڑک دیا، اللہ سے ڈرو، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ لیکن اس رات جب سب سو رہے تھے، زبیدہ بی بی کو اپنے کمرے سے باہر کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ کہکا عورت کا تھا، لیکن انسان کا نہیں، کبھی بہت باریکی کبھی بہت بھاری، جیسے ایک آواز میں کئی آوازیں بول رہی ہوں۔ زبیدہ بی بی دبے پاؤں چلتے ہوئے برآمدے میں آئیں۔ ان کی نظر باورچی خانے پر پڑی۔ دروازہ کھلا تھا، روشنی تھی۔ اندر دیکھا، روبینہ اکیلی کھڑی تھی اور ابلتے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالے بیٹھی تھی۔ زبیدہ کا جسم سن ہو گیا۔ روبینہ نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا، اس کی آنکھ اب سرخ تھی۔ پھر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، امی جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ زبیدہ پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اس رات انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، زبیدہ بی بی نے، یہ لڑکی انسان نہیں ہے، میں قرآن اٹھا کر کہتی ہوں، اس کے اندر کچھ ہے، کچھ بہت خطرناک۔ حاجی برکت علی نے غصے میں کہا، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، وہ ہماری بہو ہے، تم ایسی باتیں نہ کرو۔ پھر موت نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگلے دن حاجی برکت علی مسجد جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کالا کتا ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کتا نہ ہٹتا تھا جگہ سے، نہ بھونکتا، بس آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ پھر اچانک حاجی صاحب نے سینے میں درد اٹھا۔ وہ مسجد کے دروازے پر ہی گر پڑے۔ لوگوں نے بھاگ کر اٹھایا، لیکن وہ جا چکے تھے۔ گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ اکرم کے بعد اب حاجی صاحب بھی دنیا سے چل بسے۔ گھر کا سکوت گہرا ہوتا جا رہا تھا اور روبینہ چہرے پر وہی پر اسرار خاموشی مسکراہٹ جمی ہوئی تھی۔ پڑوس کی باتیں، اب محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ چچی رشیدہ، زبیدہ بی بی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے روبینہ کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا، رات کو تنہا اکیلی۔ تائی حمیدہ، میری بکریاں 2 دن سے بے چین ہیں، جب بھی وہ لڑکی آنگن میں آتی ہے جانور چیخنے لگتے ہیں۔ زبیدہ اب اکیلی نہ تھی، مگر اس کے پاس ثبوت نہیں تھا، صرف احساس، صرف خوف تھا۔ جاوید، جو ماں کا لاڈلا تھا، اب بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ وہ کم بولتا اور روبینہ کے حکم پر چلتا۔ زبیدہ نے ایک دن اس کے کمرے میں جھانکا۔ وہاں ایک عجیب سا نقشہ رکھا تھا، جس پر خون کے نشان تھے اور درمیان میں جاوید کا نام لکھا تھا۔ منصور اب بڑا ہو رہا تھا۔ اس نے قرآن، آیت الکرسی، سورہ جن اور سورہ بقرہ زبانی یاد کرنا شروع کر دی۔ عائشہ نے بھی ماں کے ساتھ مل کر گھر میں روز دم کرنا شروع کیا۔ ایک دن عائشہ نے روبینہ کو زور سے کہتے سنا، یہ لڑکی بہت پڑھتی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ایک رات زبیدہ بی بی نے ہمت کر کے سورہ جن بلند آواز میں پڑھنی شروع کر دی۔ روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی شکل بگڑنے لگی، چہرہ کالا ہو گیا تھا اس کا، آنکھیں سفید، زبان
لمبی اور پاؤں الٹے ہو گئے تھے۔ چپ کر جا بڑھیا، اس نے چیخ ماری اور زبیدہ بی بی کی گردن موڑ دی۔ ماں زمین پر گری، شہادت کی انگلی اٹھی اور دم توڑ گئی۔ اب اس گھر میں صرف جاوید، روبینہ، منصور چھوٹا بھائی اور عائشہ، یہی لوگ بچے تھے۔ اکرم مر چکا تھا، حاجی برکت علی دنیا سے جا چکے تھے، ماں زبیدہ بی بی کو بھی خود روبینہ نے مار ڈالا۔ محلے والے اب دور رہنے لگے تھے، کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ تائی حمیدہ نے یہاں تک کہہ دیا، یہ گھر اب منحوس ہو چکا ہے، کچھ ہے وہاں شیطانی۔ جاوید اب روبینہ کے قابو میں مکمل آ چکا تھا۔ اس نے نماز چھوڑ دی تھی اور قرآن کو بھی پڑھتا نہیں تھا وہ، اور دن رات روبینہ کے حکم پر چلنے لگا۔ ایک رات منصور نے چھپ کر دیکھا، جو کہ جاوید کا سب سے چھوٹا بھائی تھا، روبینہ جاوید کو کسی خون آلودہ رسم میں شریک کر رہی ہے۔ اس کے سامنے ایک کبوتر کا سر کاٹا گیا اور جاوید نے خود اپنے خون سے نقش بنایا۔ منصور کے دل میں صرف ایک بات آئی، یہ اب میرا بھائی نہیں رہا۔ منصور نے عائشہ کے ساتھ مل کر پرانی مسجد کے مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ بابا عبدالاسلام ایک بہت ہی پرانا عالم جو عامل بھی تھا۔ جب اس نے روبینہ کا نام سنا وہ چونک گیا۔ روبینہ، یہ نام تو پرانے وقتوں سے دہرایا جا رہا ہے، یہ ایک ڈائن ہے جو ہر 40 سال بعد انسانی روپ میں آتی ہے، کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور اس کے گھر میں رہتی ہے، خاندان کو ختم کر کے ایک نیا جسم حاصل کرتی ہے تاکہ ہمیشہ جوان اور طاقتور رہے۔ منصور نے کہا، ہمیں بچائیے۔ بابا عبدالاسلام نے کہا، یہ آسان نہیں ہے، یہ ڈائن کسی عام جن سے نہیں بلکہ شیاطین الجن کے قبیلے سے ہے۔ بابا عبدالاسلام، منصور اور عائشہ تینوں نے رات کو گھر میں دم کرنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت شروع ہوئی، پورے گھر میں چیخیں گونجنے لگیں۔ روبینہ نے غصے سے دیوار توڑ دی، اس کا جسم انسانی روپ پہ نہیں رہا، لمبے ناخن، سرخ آنکھیں اور زبان زمین تک لمبی ہو گئی تھی اور پاؤں الٹے۔ تم لوگ مجھے للکار رہے ہو، روبینہ نے کہا۔ جاوید جو اس کے سحر میں تھا، چیخ مار کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ بابا عبدالاسلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس زور سے پڑھی، روبینہ کی کھال جلنے لگی۔ منصور نے آیت الکرسی پوری نیت سے بلند آواز میں پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تیز روشنی چمکتی اور روبینہ چیختی ہوئی آنکھ کے گولے میں لپٹ کر راکھ بننے لگی۔ روبینہ کی موت کے بعد جاوید کی حالت کبھی مکمل ٹھیک نہ ہو سکی، وہ پاگلوں جیسا جیتا رہا۔ منصور اور عائشہ نے گاؤں چھوڑ دیا اور لاہور میں آ کر علم دین حاصل کیا۔ محلے والے آج بھی اس گھر کے سامنے سے سر جھکا کر گزرتے ہیں، کہتے ہیں بعض راتوں میں وہاں ایک عورت کی ہنسی سنائی دیتی ہے اور دیوار پر چلتی سایہ دار شبیں دکھائی دیتی ہیں، عکس دکھائی دیتے ہیں۔ ڈائن کبھی مرتی نہیں، وہ صرف جسم تبدیل کرتی ہے۔ دوستو، کیسی لگی آج کی کہانی؟ کہانی کا سفر یہیں تک تھا، لیکن آپ کا اور ہمارا رشتہ اب بھی اندھیروں سے جڑا ہے۔ پھر ملیں گے ایک اور خوفناک داستان کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری
اسٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولنا۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری ہارر اسٹوری فیملی کا حصہ بن جائیں گے۔ میری اسٹوری نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی انٹرسٹنگ ہارر اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔